السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں شعبہ اردو SGGGCBSW کی اس ایئر لرننگ کلاس میں اپنے موضوع میر امن اور باغ و بہار کے ساتھ۔ عزیز طلباء، قصہ حاتم طائی جو آپ کی نصاب میں شامل ہے میر امن کی باغ و بہار سے ہی ماخذ ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے باغ و بہار اور میر امن کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر لی ہے۔ آئیے اب ہم میر امن اور باغ و بہار اور قصہ حاتم طائی کا خلاصہ اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، میر امن نام تھا اور لطف تخلص کرتے تھے، لیکن بعض نے میر امان نام اور امن تخلص بتایا، جبکہ بعض حضرات نے لطف اور امن دو تخلص بتائے۔ لیکن میر امن نے اپنی دوسری کتاب غنز خوبی کے خطی نسخہ میں اپنا نام میر امن لطف لکھا ہے۔ عزیز طلباء، مورخین نے پیدائش 1732 دہلی بتائی ہے اور انتقال 1808 بتایا ہے۔ میر امن کی ملاقات منشی میر بہادر علی حسینی نے ڈاکٹر جان گلکرائسٹ سے کرائی اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ کیا۔ میر امن 1801 میں کالج کے ہندوستانی شعبہ میں 40 روپے ماہوار تنخواہ پر بحیثیت منشی مقرر ہوئے اور 5 سال کے بعد 1806 میں سبکدوش ہوئے۔ عزیز طلباء، میر امن کی تصانیف میں کل 2 کتابیں ہیں، جس میں باغ و بہار 1802 اور غنز خوبی 1802۔ دونوں کتاب بہت ہی مشہور کتابیں ہیں۔ باغ و بہار کی اسعاد کس طرح سے ہوئی، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میر امن کے بیان کے مطابق انہوں نے باغ و بہار کو 1801 میں تحریر کرنا شروع کیا، 1802 میں پایا تکمیل کو پہنچایا اور تاریخی نام باغ و بہار تجویز پایا۔ پہلی بار 1802 میں اس کے 102 صفحات گلکرائسٹ کے ایک انتخاب مجموعے ہندی مینول میں قصہ چہار درویش کے عنوان سے چھپے تھے۔ عزیز طلباء، لیکن باغ و بہار کے نام سے مکمل کتاب 1803 میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوئی۔ باغ و بہار کا ماخذ۔ عزیز طلباء، باغ و بہار قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ محققین کے لیے غور و فکر کا مسئلہ رہا کہ فارسی قصہ چہار درویش کس نے لکھا۔ عزیز طلباء، سید محمد اور جاوید نہال کا کہنا ہے کہ فارسی قصہ چہار درویش امیر خسرو کی تصنیف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک فارسی قصہ چہار درویش امیر احمد خلف شاہ محمد نے تحریر کیا، لیکن میر امن کے مطابق قصہ چہار درویش امیر خسرو دہلوی کا ہے، اور یہ قصہ امیر خسرو نے اپنی مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت سنایا جب ان کی طبیعت ماند ہوئی۔ اللہ نے چند روز میں شفا دی، تب انہوں نے غسل شہد کے دن یہ دعا دی کہ کوئی اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرست ہو رہے گا۔ عزیز طلباء، حافظ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ قصہ چہار درویش اگر امیر خسرو نے لکھا ہوتا تو کسی مورخ یا تذکرہ نگار نے امیر خسرو کی تصانیف میں اسے ضرور شمار کیا ہوتا۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ فارسی قصہ چہار درویش کے مصنف کا تعلق شیعہ فرقے سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ امیر خسرو سنی تھے۔ دوسری طرف مولوی عبدالحق نے مثالیں دے کر ثابت کیا ہے کہ باغ و بہار کا ماخذ قصہ چہار درویش نہیں بلکہ تحسین کے 9 طرز مرشح ہے، اور حیرت ظاہر کی ہے کہ میر امن دیباچے میں 9 طرز مرشح کا ذکر صاف اڑا گئے۔ باغ و بہار کی تکمیل سے 30 برس پہلے فارسی قصہ چہار درویش کو میر محمد حسین عطا اللہ خان تحسین نے 1775 عیسوی میں 9 طرز مرصع کے نام سے اردو میں منتقل کیا تھا، لیکن اس کی زبان پر فارسیت کا غلبہ تھا۔ عزیز طلباء، میر امن نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش ہدایت پر قصہ چہار درویش کو عام بول چال کی زبان میں ترجمہ کیا۔ میر امن کے مطابق ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے مجھے یہ ہدایت دی کہ اسے قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں اردو کے لوگ ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے بالغ خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہوں ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ جو لائنیں میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ میر امن کی زبان سے لکھی گئی ہیں۔ عزیز طلباء، باغ و بہار کا قصہ مختصر خلاصہ اس طرح سے ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ داستان کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ آزاد بخت
روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے محروم ہے۔ محروم ہونے کے بنا پر تخت و تاج سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر دانا وزیر خرد مند کے مشورے سے دن کا کچھ وقت دربار کے لیے دیتا ہے، مگر بقیہ اوقات عبادت و ریاضت میں گزارتا ہے۔ ایک روز کتاب میں لکھا دیکھا کہ اگر کوئی کسی بڑی مصیبت یا لا علاج مرض میں گرفتار ہو تو قبرستان جائے اور حیات کی بے ثباتی کو خیال میں لائے، انشاءاللہ افسردگی دور ہوگی۔ حزب ہدایت رات کو وہ خصوصی طور پر قبرستان میں جانے کا معمول بنا لیتا ہے۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں وہاں چاروں درویشوں کو اس نے اپنے ہی خیالوں میں غرق بیٹھے ہوئے دیکھا، جن کے سامنے چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ یہ درویش ایک ایک کر کے اپنی شرگزشت سناتے ہیں۔ آزاد بخت دور سے ان کی شرگزشت سنتا ہے۔ ان چاروں درویشوں کی کہانی تقریباً ایک ہی جیسی ہے، یعنی یہ تمام عشق کے مارے ہوئے تھے۔ عشق کے مارے ہوئے یہ چار درویش تھے۔ یہ چاروں درویش جنگلوں، بیابانوں، وادیوں، شہروں، ملکوں کی خاک چھانتے، دریا کو عبور کرتے، دیو جین سے کہیں نپٹتے اور کہیں مدد حاصل کرتے ہوئے، مختلف حادثات سے گزرتے گرتے پڑتے، اپنی مرادوں میں ناکام ہو کر بالآخر اس غورستان میں اتفاق سے جمع ہو گئے۔ ان درویشوں کی کہانی انجام کو پہنچی ہی تھی کہ آزاد بخت بادشاہ کو خبر دی جاتی ہے کہ حضور والا کے لڑکا پیدا ہوا ہے اور نام بختیار رکھا گیا ہے، لیکن جنوں کے بادشاہ ملک شہپال کو یہ خوبصورت بچہ پسند آ جاتا ہے، چنانچہ بختیار کو گائے بگاہے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ بچے کے اس طرح اچانک کبھی کبھی غائب ہو جانے سے آزاد بخت اور تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ملک شہپال آزاد وقت اور چاروں درویشوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ ان کی پریشانیاں سننے کے بعد طاقتور جنوں کو ان کے مقصد کو ڈھونڈ نکالنے میں مامور کرتا ہے۔ اس طرح سبھی یعنی کہ چار درویش اور بادشاہ آزاد وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تمام لوگوں کو بقیہ زندگی ہنسی خوشی گزرتی ہے۔ آخر میر امن نے یہ دعا کرتے ہوئے داستان کو انجام تک پہنچایا کہ الہی جس طرح چاروں درویش اور پانچواں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے، اسی طرح ہر ایک کو اس کے مقصد میں کامیابی حاصل ہو، کامیابی عطا ہو۔ عزیز طلبہ، پھر میر امن نے ایک مقام پر وزیر زادی کی زبان سے تشفیع بخش اور دلاسانہ الفاظ کہلوائے ہیں۔ وہ کہتی ہے، اماں جان، تقدیر سے لڑا نہیں جاتا، جاننا چاہیے انسان بلائے ناگہانی میں صبر کرے اور امیدوار الہی کار ہے۔ وہ کریم ہے، مشکل کشوں کی اٹکی نہیں رکھتا۔ رونا دھونا خوب نہیں، بلکہ جہاں پناہ کے حق میں دعا کرو۔ ہم اس کے خانہ زاد ہیں، وہ ہمارا خدا بند، وہی غضب کرتا ہے، وہی مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، باغ و بہار کے کرداروں کو بھی سمجھتے چلیں۔ باغ و بہار کا مرکزی کردار آزاد بخت ہے۔ باغ و بہار کے دیگر کردار چار درویش، دمشق اور بشرا کی شہزادیاں، فرنگ کی ملکہ، پیر مرد اعظمی کی بیٹی، خواجہ سگ پرست، بہزار خان، مبارک، بختیار، جنوں کے دو بادشاہ، ملک شہپال اور ملک شادق کے علاوہ شہپال کی بیٹی روشن اختر شامل ہیں۔ خواجہ شگ پرست اور اس کے بھائی قصے کے اہم کردار ہیں۔ وزیر زادق کا کردار نسوانی کرداروں میں سب سے اہم ہے۔ باغ و بہار کے کردار غیر نمو پذیر اور مشالی ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے درویشوں کے ملک اور شادیوں کے بارے میں بھی جانتے چلیں۔ پہلا درویش یمن کے مشہور سوداگر کا لڑکا تھا، اس کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے، اس کا نکاح بشرا کی شہزادی سے ہوتا ہے۔ تیسرا درویش عزم کا بادشاہ زادہ ہے، اس کا بیاہ فرنگ کی ملکہ سے ہوتا ہے۔ چوتھا درویش چین کا شہزادہ ہے، اس کی شادی پیر مرد اعظمی کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ ملک شہپال کی بیٹی روشن اختر کا نکاح آزاد بخت کے بیٹے بختیار سے کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، باغ و بہار کا اسلوب کے بارے میں ناقدین اور محققین کے کیا نظریات ہیں، آئیے اس کو بھی سمجھتے چلیں۔ مولوی عبدالحق کی نظر میں اپنے وقت کی نہایت فصیح اور شیریں زبان باغ و بہار میں ملتی ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کہتے ہیں، میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا بیان ہے،
باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی جاتی ہے۔ وقار عظیم کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی فصاحت اور بلاغت ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی اس سے اردو نثر میں ایک نئی سمت کا پتہ چلتا ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان کہتے ہیں باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ نور الحسن نقوی کہتے ہیں یہ ہماری زبان کی ایک سدا بہار کتاب ہے، اسے ہر دور میں شوق سے پڑھا جاتا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ عزیز طلباء، ڈاکٹر اعجاز حسین اس کی سادگی اور سلاست نے اردو زبان میں ایک نیا راستہ کھول دیا کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان باغ و بہار کے متعلق بیان دیتے ہیں میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ عزیز طلباء، آئیے باغ و بہار کی دیگر خصوصیات کو بھی جانتے چلیں۔ جدید اردو نثر کا آغاز باغ و بہار سے ہوتا ہے۔ باغ و بہار کا پلاٹ غیر مربوط اور پیچیدہ ہے۔ باغ و بہار کے کل 5 قصے ہیں، ایک آزاد بخت اور 4 درویشوں کے۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی سب سے اہم تصانیف باغ و بہار ہے۔ باغ و بہار کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر کو اردو شاعری میں۔ سر سید احمد خان کا یہ بیان ہے۔ عزیز طلباء، غنز خوبی میر امن کی دوسری کتاب ہے۔ یہ ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ غنز خوبی بھی فورٹ ولیم کالج میں 1802 میں لکھی گئی۔ عزیز طلباء، یہ تھی باغ و بہار کی خصوصیات اور میر امن کی سوانح۔ آئیے اب ہم آپ کی نصاب میں شامل قصہ حاتم طائی کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی نصاب میں شامل سبق حاتم طائی کا قصہ میر امن دہلوی کی تصنیف باغ و بہار سے ماخذ ہے۔ اس میں 4 درویشوں کی کہانی پیش کی گئی ہے، جس میں دوسرے درویش کی کہانی میں قصہ حاتم طائی بھی پیش کیا گیا ہے۔ قصہ مختصر اس طرح سے ہے کہ عرب کا ایک بادشاہ نوفل جس کا نام تھا، اس کو حاتم طائی کی نام آوری اور انسانی ہمدردی کی وجہ سے حسد و جلن پیدا ہو گئی اور حاتم کو جان سے ختم کرنے کے لیے ایک فوج لڑنے کے لیے بھیجی۔ حاتم اس خیال سے کہ بلا وجہ انسانوں کا خون بہے گا بھاگ کر ایک غار میں چھپ گیا۔ کیونکہ حاتم خدا کے خوف سے ڈرنے والا نیک انسان تھا، ادھر نوفل نے حاتم کا سارا مال ضبط کر لیا اور اس کو پکڑ کر لانے کے لیے 500 اشرفیہ انعام دینے کے لیے کہا۔ ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا آپس میں اپنی قسمت کا رونا اسی غار کے پاس رو رہے تھے جہاں حاتم پوشیدہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے اگر حاتم ہمارے ہاتھ آ جاتا تو ہمیں 500 اشرفیہ ملتی اور ہماری زندگی بہت اچھی طرح سے گزرتی۔ حاتم نے ان کی گفتگو سن کر بھی ان کی مدد نہ کرنا انسانیت کے خلاف سمجھا اور اسی لیے حاتم باہر آ کر کہنے لگا کہ اے عزیز، میں ہی حاتم ہوں، تم مجھے بادشاہ کے پاس لے چل اور 500 اشرفیہ لے کر آرام سے زندگی بسر کرو۔ انہوں نے کہا نہ جانے نوفل آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، ہمیں مرنے کے بعد خدا کے سامنے جانا ہے۔ لعنت ایسی دولت پر جو دوسروں کی جان لے کر حاصل ہو۔ ٹکراؤ ہوتی رہی تو حاتم نے کہا میں خود بادشاہ سے جا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے ہی مجھے غار میں چھپایا تھا۔ اسی دوران دوسرے لوگ بھی آ گئے اور حاتم کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ بوڑھا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ نوفل کے سامنے حاتم کو پیش کر کے ہر ایک ڈینگ مار کر کہنے لگا کہ اسے پکڑ کر ہم لائے ہیں۔ تب حاتم نے نوفل سے کہا یہ سب جھوٹے دغاباز ہیں کیونکہ یہ بوڑھا مجھے لایا ہے۔ اس بوڑھے نے نوفل سے کہا کہ حاتم تو خدا ترس اور نیک انسان ہے جو میری خاطر اور انسانی ہمدردی کی خاطر خود ہی چلا آیا ہے۔ اور اس بوڑھے نے اپنی اور حاتم کی بیچ ہوئی گفتگو کا حال بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس بوڑھے کو 500 اشرفیوں کا انعام اپنی طرف سے دیا۔ حاتم کی انسانیت کا نوفل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے حاتم کو عزت کے ساتھ اس کا مال و اسباب واپس کر دیا اور تمام جھوٹے اور دغاباز لوگوں کو نصیحت بھری سزا دی۔ اس سبق کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کو خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور انسانی بھلائی اور ہمدردی کے کاموں کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ جھوٹے اور دغاباز لوگوں کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ سبق کی تحریر سادہ، سلس اور رواں ہے۔ اس میں دہلی کی ٹکسالی زبان اور محاورات کا استعمال ہوا ہے۔ عزیز طلباء،
مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو سبق کا خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اپنے سبق کو تفصیل سے بھی پڑھیں، آپ کی نصاب میں شامل ہے. عزیز طلبہ، یہ تھی باغ و بہار، میر امن اور حاتم طائی کا قصہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے خلاصے کے طور پر. مجھے امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سے سنیں گے. اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. اللہ حافظ، خیال رکھیے گا. تھینکس.